أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. کہو آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہے. یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو، الا یہ کہ حق کی بنیاد پر قتل کرنا پڑے. یہ ہے وہ باتیں جن کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ سورہ انعام کی 151 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ درس سے بھی اس پر گفتگو چل رہی تھی کہ اس میں بڑے ہی اہم مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے ہمارے اوپر فکر و عمل کے اعتبار سے، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. وہ 9 باتیں ہیں حرمت کی، اور آخری ہدایت یہ ہے کہ ھذا صراطی مستقیمہ. 3 آیتوں میں یہ پیغام ہے. تو یہ پہلی آیت میں 5 احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں حرمت کے متعلق. تو حرام چیزوں میں سب سے پہلا شدید جرم، سب سے زیادہ جو ہے سخت ترین جرم جو ہے حرمت کے اعتبار سے، جو کل جس پر بحث چل رہی تھی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنا. یعنی اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کی اختیارات میں کسی اور کو بھی سہیم اور شریک سمجھنا، یہ شدید ترین جرم ہے. سب سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر وبالوالدین احسانا فرمایا گیا، والدین کے ساتھ حسن و سلوک. قرآن میں مختلف موقعوں پر مختلف صورتوں میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد اپنے والدین کے حقوق کو بیان فرماتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں. اور مختلف صورتوں میں آپ دیکھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حق بیان ہوا، اس کے ساتھ اگر کسی بندے کا حق بیان ہوا ہے تو وہ والدین کا، کسی اور کا نہیں. تو اس میں حسن و سلوک کی کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور نہ کرنا حرام قرار دیا ہے. یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں وہ اگر اس کے سلسلے میں جو ہے اگر نہیں کیا جائے گا تو وہ حرام ہوگا. مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا حرام ہے. تو اچھا سلوک کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا اور ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی دنیاوی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے پوری کرنا، ان کے ساتھ خیرخواہی کرنا. یہ ساری باتیں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان فرمائے ہیں. سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہہ کر إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اگر تم ان میں سے ایک، دونوں یا ایک کو بھی بڑھاپے میں پاؤ تو کیا کہنا؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کبھی بھی ان کے اوپر اف نہیں کرنا. مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی وجہ سے، وہ بڑھاپے کی وجہ سے، چڑچڑے پن کی وجہ سے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھیں اور تم کو کچھ کہہ دیں، کچھ ایسا کام کرنے کے لیے کہہ دیں جو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے دنیاوی طور پر، تو بھی تم ان کے اوپر تف نہیں کرنا، ان کو نہیں جھڑکنا. اف لہما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اور ان کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرنا،
اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ان کے سامنے، چلانا نہیں ان کے سامنے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور پھر ہدایت دی گئی مزید، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنی نیاز مندی کے بازوؤں کو جھکا کر رکھنا، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہنا، اور پھر دعائیں کرنا، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ ان پر ایسا ہی رحم فرما دیجئے جیسا انہوں نے ہمیں چھوٹے پن میں کیا تھا، ہماری خدمت کی تھی، ہم پر رحم کیا تھا، اسی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں۔ کیونکہ ماں باپ ہی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بعد جس کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اس کو اچھی طریقے سے پال پوس کر بڑا نہ کریں، پرورش نہ کریں، تو وہ بچہ مر ہی جائے گا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس میں دعا سکھلائی گئی ہے کہ جیسا کہ ہمارے چھوٹے پن میں، چھوٹے ہم جب تھے تو جب انہوں نے ہماری مدد کی تھی، ہم کو پالا پوسا تھا، ہم کو بڑا کیا، ہم پر رحم کیا، تو ویسا ہی رحم ان پر بھی کرنا۔ انشکر لی ولی والدیک، فرمایا سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے سلسلے میں کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ فوراً دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بات جو ہے والدین کے تعلق سے فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، کتنی اہمیت ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک کا فرمایا، اور پھر وہیں پر سورہ لقمان میں جو ہے والدین کے تعلق سے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي، یعنی والدہ کے تعلق سے فرمایا گیا کہ وہ کتنا تکلیفیں سہتی ہے تم کو اور اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، یعنی تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں رکھتی ہے، لے کر چلتی پھرتی ہے، اور پھر تم کو جنم دیتی ہے، اور تم جب پیدا ہوتی ہے تو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، اور پھر دودھ پلانا اور دودھ چھڑانا، اس کی مدت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ سورہ احقاف 26ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا تذکرہ کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس میں بتانا یہی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے حق کے بعد کسی کا حق کا جو ہے ذکر فرمایا تو وہ والدین کا حق، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فرمایا یعنی والدین ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، دنیاوی طور پر ان کی جو ہے ساری ضرورتوں کی تکمیل کرنے کی کوشش کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ہے، ادب و احترام کرنا ہے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی بات کہیں گے تو پھر ان کی بات نہیں ماننا، اس سلسلے میں ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ وَإِن تُطِيعُهُمَا، وہاں پر جو ہے نہیں کرنا ان کی بات۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِيعُهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اس کے فوراً بعد فرما دیا گیا لیکن دنیاوی معاملات میں ان کا لحاظ کرنا، یعنی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو اور ایسے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں تم ان کی بات بالکل بھی نہیں ماننا، لیکن اس کی وجہ سے ان کے اوپر غصہ نہیں ہونا، بلکہ دنیاوی معاملات میں اس وقت بھی ان کا پورا لحاظ کرتے ہوئے ان کی دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کرنا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے جا بجا، اور احادیث تو متواتر احادیث ہے، 20 احادیث، یعنی اتنی احادیث کہ آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے سنتے سنتے، اتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کے معاملے میں فرمایا ہے کہ ماں کو یہ کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، فرمایا ایک روایت، باپ کو جنت کا دروازہ فرمایا گیا، اور یہ فرمایا گیا ایک روایت میں کہ تم اگر ماں باپ پر جو ہے محبت کی نظر ڈالو تو ایک مقبول حج کا ثواب تم کو ملے گا۔ اتنی فضیلتیں ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کے سلسلے میں۔ اور ایک حدیث جو صحیحین کی ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دین میں، اسلام میں سب سے اچھا اور افضل ترین عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، سب سے پہلے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد پھر سے انہوں نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا، تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا،
نمازوں کے فوراً بعد، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے فوراً بعد اگر کسی چیز کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور پھر تیسری بار جب انہوں نے پوچھا کہ اور کیا، تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھی بات چیت کرنا۔ اس کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ معمولی بات ہے، جو چاہیں جیسے چاہیں کر لیں گے۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر لیں، جس طریقے سے چاہے بات کر لیں۔ حرام کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی روح سے کہ اس آیت کی یہ حصے میں جو ہے جو حرام چیزوں کا جو حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اور کو شریک نہ کریں، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن و سلوک کا کیا حکم دیا گیا ہے، اور نہ کرنے کی اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، اگر کوئی اس سے جو ہے روگردانی کرے گا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو وہ حرام ہے۔ اس بات کا جو ہے اندازہ ہو جانا چاہیے سب کو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور تیسرا حکم حرمت کے سلسلے میں جو دیا گیا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ یہ طریقہ جاہلیت میں جو ہے ہوتا تھا، عام تھا۔ اصل میں یہ حق ہے اولاد کا، جیسا کہ والدین کا حق بیان ہوا پہلے کہ والدین کا حق اولاد کے ذمے کیا تھا، اب اولاد کا حق والدین کے ذمے کیا ہے۔ ان سب کے حقوق اللہ تعالیٰ نے وضع فرمائے۔ ایسا نہیں کہ اسلام ایک طرفہ بات کرتا ہے کہ کسی کے لیے کہہ دیا کہ ان کے لیے سب کچھ کر دو اور دوسروں کے لیے کہہ رہا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ جب والدین کے حقوق کی بات ہوئی ہے تو اولاد کے حقوق کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں یہ بتایا گیا ہے والدین کے ذمے۔ تو اس وقت جاہلیت میں اولاد کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا جاتا تھا مختلف وجوہات کی بنا پر، جیسا کہ اسی صورت میں جو ہے اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا تھا کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، نقصان میں پڑ گئے، خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کیا بغیر جانے بوجھے کے، شیطانوں کے کہنے پر۔ یہ مختلف جو ہے وجوہات ہوتی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے بتوں کی خاطر شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر اپنی اولاد کو بھیٹ چڑھا دیتے تھے، بلی چڑھا دیتے تھے اولاد کو۔ اور دوسری سب سے بڑا وہ جو ہے ظلم اور زیادتی اپنی اولاد کے اوپر جو کرتے تھے، وہ لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد ان کو مار ڈالتے، قتل کر دیتے یا زندہ درگور کر دیتے، زمین میں دفن کر دیتے زندہ حالت میں۔ یہ جو ہے انتہا سے زیادہ بدسلوکی اولاد کا حق مارنا تھا، اس سے زیادہ بدسلوکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ کام وہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے اپنی اولاد کے ساتھ۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہی فرما دیا کہ تم جو ہے انہیں افلاس اور انہیں محتاجی کے ڈر سے ان کو قتل مت کرو۔ تو دو وجوہات تھیں ان کو جو قتل کرتے تھے۔ ایک وجہ جو بچیوں کو جو قتل کرتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ لڑکی ہے، بڑی ہوگی تو اس کی شادی کرنا پڑے گا، اور داماد آئے گا تو داماد کو میں کیسے برداشت کروں، داماد کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ میں جو ہے جو کھا رہا ہوں اس میں سے نکال کر دینا پڑے گا، ان کی ضروریات کی تکمیل کون کرے گا، ان کے رزق، ان کی روزی روٹی، ان کے وسائل، دنیا کے جو وسائل ہیں ان کے لیے جو مہیا کرنا پڑے گا وہ کہاں سے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خشیۃ املاق فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، خوف سے، فقر کی اور جو ہے افلاس اور محتاجی کے خوف سے تم اولاد کو قتل مت کرو، اس لیے کہ تم کو رزق کون دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فوراً اسی آیت کے اگلے حصے میں، نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو رزق ہم دے رہے ہیں، ان کو بھی ہم ہی دیں گے، تم کو کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تم کو اگر ہم نہ دیں تو تم بھی نہیں کھا سکتے، تم اولاد کو کیا دیں گے؟ اولاد کو تم دے رہے ہو اس وجہ سے کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، تم وہی اپنی اولاد کو دے رہے ہو۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو رزق جو ہے، جو کھانا پینا، جو ضروریات جو ہے اپنی اولاد کو دے رہے ہو وہ ہمارا دیا ہوا ہے۔ اور ایام جاہلیت میں جو لڑکی کے پیدا ہونے پر لوگ جو ماتم مناتے تھے، جو غم مناتے تھے، اس کا تذکرہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طریقے سے فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَلَا هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یعنی جب اس کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ جو ہے گھٹتا پھرتا تھا
اور لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، یہ سوچتا تھا کہ یہ بری خبر کے ساتھ میں اس لڑکی کو زندہ رکھوں یا زمین میں گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ نحل میں فرما رہے ہیں کہ یہ طرز عمل تھا لڑکیوں کے تعلق سے۔ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت میں لڑکیوں کے تعلق سے لوگ ایسا سوچتے تھے۔ تو اس میں جو ہے سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کو کھلائے گا پلائے گا کون، یہ سوچتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ہم کھلائیں گے پلائیں گے، جیسے تم کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، یہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے طفیل میں جو تمہارے ضعیف اور کمزور ہیں، بچے اور بوڑھے، ان کے طفیل میں تمہاری بھی مدد کی جاتی ہے، تم کو بھی رزق دیا جاتا ہے، تم کو بھی کھلایا پلایا جاتا ہے، ان کے طفیل میں تم بھی زندہ رہے ہو۔ تم یہ کیا سمجھ رہے ہو کہ تم ان کے لیے رزق پیدا کر سکتی ہو؟ ایک چاول کا دانہ، ایک گیہوں کا دانہ تم نہیں اگا سکتے زمین سے کھانے کے لیے، نہ صرف تم اپنی خود کے غذا پیدا کر سکتے ہو، نہ ہی کسی اور کی غذا کی پیدا کرنے پر تم قدرت رکھتے ہو۔ منو مٹی کے جو ہے نیچے سے اللہ تعالیٰ ایک نازک سی کوپل نکالتے ہیں، ہری بھری ٹہنی نکالتے ہیں، درخت بناتے ہیں اس کو، پھر اس پر پھل اور پھول لگاتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے تمہیں رزق پہنچاتے ہیں۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے کرشمے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں۔ کیا یہ والدین کر رہے ہیں؟ کیا یہ رزق وہ نکال رہے ہیں، وہ پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جو ہے ان کو رزق دے رہے ہو، تم ان کو رزق نہیں دے رہے ہو۔ وہ صورتحال اس وقت تھی جاہلیت میں، اس انداز میں لڑکیوں کو قتل کرتے تھے، اور آج بھی کچھ الگ انداز میں جو ہے ایسا ہی کام کیا جاتا ہے، یعنی طریقہ بدل دیا گیا ہے۔ اس وقت پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج پیدا ہونے سے پہلے ہی ماؤں کے رحموں میں الٹرا ساؤنڈ کرا کر، اسکیننگ کرا کے معلوم کر لیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ لڑکی ہے تو اس کا حمل ساقط کرا دیا جاتا ہے۔ یہ کام آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ وہی کام ہے کہ لڑکی کو مار ڈالنا، جو چاہ رہے ہیں کہ لڑکی پیدا ہی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ایسا کام کرنے سے، ایسا کام کرنے والوں کو جو ہے اس کی سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، تم ایسا کام مت کرو۔ اس میں جو ہے کہہ دیا گیا ہے کہ ان کے رزق کا انتظام بھی ہم ہی کرتے ہیں اور تمہارے رزق کا انتظام بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات اور یہ ہے کہ قتل اولاد کے سلسلے میں یہ تو ایک ظاہری حکم ہے کہ ظاہری طور پر وہ ایسا کام کرتے تھے، اتنا گھناؤنا کام کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا کام کہ لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد اس کو مار دیا جاتا تھا، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور ایک جو ہے قتل انسانیت کا اور اولاد کا یہ ہے کہ ان کی تربیت نہ ہو، ان کی تعلیم نہ ہو، ان کو تعلیم و تربیت نہ کرے۔ کون سی تعلیم؟ اس سے مراد دینی تعلیم۔ دین کی تعلیم اگر جو ہے اولاد کو نہ دیں گے، اس کو اللہ اور رسول کے متعلق نہیں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو نہیں سمجھائی جائے گی، آخرت والی زندگی کے بارے میں اس کو نہیں بتایا جائے گا، تو وہ انسان نہیں بن سکتا۔ وہ ویسے ہی جانور کا جانور رہ جائے گا، اس کو کچھ نہیں معلوم ہوگا، بے حیائیوں میں پڑ جائے گا، بد اخلاقیوں بد کرداریوں میں پڑ جائے گا۔ ایسا ہی آج ہو رہا ہے۔ لوگ اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں بہت فکر مند رہتے ہیں اور اس کے سلسلے میں سب کچھ کرتے ہیں، اپنی ساری توانائیاں لگا دیتے ہیں، اپنا سارے اوقات سارا مال لگاتے ہیں اس سلسلے میں، اور سوچتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ کر اچھا ہو جائے گا، قابل ہو جائے گا۔ لیکن دین کی تعلیم کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات کی بنیادی تعلیمات کے سلسلے میں، نماز اور دیگر عبادتوں کو درست کرنے کے سلسلے میں کہ بچہ غفلت کر رہا ہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے اور غلط عادتوں میں پڑ گیا ہے، اس کے سلسلے میں بالکل بے فکر ہوتے ہیں، بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ دنیاوی زندگی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ 50-60 سالہ زندگی کے لیے یہاں پر سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور جو لافانی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، اور وہاں کی راحتیں بھی ہمیشگی کی ہے، وہاں کے لیے کچھ بھی تیار نہیں کیا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہاں کے لیے تو بڑی بڑی ڈگریاں دلائی جا رہی ہیں، سب کچھ خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں کے لیے توجہ ہی نہیں ہے، غفلت ہی غفلت ہے۔ اس کی وجہ سے وہ آگ کی طرف جا رہے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں دینی تعلیم نہیں دے کر۔ بس دنیاوی تعلیم کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی ضروری ہے، یہی سب کچھ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا قتل ہے یہ ایک طریقے سے، جیسا کہ ظاہری قتل ہے ویسا ہی ان کا جو ہے روحانی قتل ہے۔ ان کو برباد کر دینا ہے، ان کی اگر تعلیم نہیں کرنا، بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ دینا
نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کا جو ہے ذمہ داری ہے، اولاد کا حق ہے، جیسا کہ ماں باپ کے بھی جو ہے کچھ حقوق تھے، اولاد کے حقوق کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ان کو جو ہے اچھی طریقے سے تعلیم و تربیت سے جو ہے آراستہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اس کی بنیادی چیزوں کے بارے میں ان کو تعلیم دی جائے، ان کو ساری باتیں سمجھائی جائے، تو پھر وہ اچھا انسان بن سکتا ہے، ورنہ وہ بھی ایک طریقے کا قتل ہی ہوگا۔ اس کے بعد اور مزید جو ہے احکامات آئے ہیں، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔